اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ میں اسلام کے بہت سارے دشمنوں کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ مکہ کے ہلچل سے بھرے شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنی طاقت، دولت اور تکبر کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابو جہل، اس کی مسلط شخصیت اور اثر و رسوخ نے کمیونٹی پر سایہ ڈالا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھے۔ ابو جہل قبیلہ قریش کا ایک ممتاز سردار تھا۔ اسلام کے پیغمبر سے ان کی نفرت بے مثال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور ان کی تعلیمات کی خوبصورتی کو دیکھنے کے باوجود ابو جہل نے سختی سے ان کی مزاحمت اور مخالفت کا انتخاب کیا۔ اس کے غرور نے اسے اندھا کر دیا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سچائی اور حکمت کو تسلیم کرنے سے روک دیا۔ تاہم ان کی مخالفت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹے رہے، امن کی تلاش میں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی پھیلاتے رہے جو ان کے مخالف تھے۔ ابو جہل کی نافرمانی بالآخر اس کے زوال کا باعث بنی، کیونکہ اس کی ہٹ دھرمی اور تکبر اسلام کے پیغام کے ذریعے رونما ہونے والی ناگزیر تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسلامی پیغام کی طاقت بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھونے لگی، جن میں کچھ ابو بھی شامل تھے۔ جہل کے اپنے ساتھی، جنہوں نے اپنے قائد کی مزاحمت کے باوجود اسلام قبول کرنے کا انتخاب کیا۔ ابو جہل کی میراث ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کھڑی ہے، جو ہمیں تکبر کے خطرات اور حق کو پہچاننے میں عاجزی کی اہمیت یاد دلاتی ہے، چاہے معاشرے میں ہمارا مقام یا قد کچھ بھی ہو۔ ابو جہل کی وفات خلافت کے دوران بدر کی جنگ میں ہوئی تھی۔ وہ اسلام کا سخت مخالف تھا اور مکہ کے قریش قبیلے کے عہد کے ایک نمائندہ تھا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا سخت مخالف تھا۔ بدر کی جنگ کے دوران ابو جہل نے اسلام کے خلاف مکہ کی فوج کو قائد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمان کم تعداد میں تھے، وہ اپنی بہادری اور منصوبہ بندی کی بدولت کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ کے دوران ہی ابو جہل نے اپنا مقدر انصراف پایا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دوسرے اسلام کے مخالف بھی مقتل کا شکار ہو گئے۔ ان کی وفات نے ایک دور کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں کی کامیابی کا نشانہ بن گئی۔ اس کے باوجود کہ ابو جہل کی موت جنگ میں ہوئی، یہ بات اہم ہے کہ اسلامی تعلیمات میں رحم اور معافی پر پرزور ہوتا ہے۔ توجہ زیادہ پہ ماضی کی سبق محو ہوتی ہے، بجائے انفرادیوں کے نصیب پر غور کرنے والے۔ ابو جہل کی کہانی ہمیں غرور اور ڈھیٹھئی کی نتائج سمجھانے کے لیے یاد دلاتی ہے، ہمیں تواضع اور حقیقت کے ساتھ دلچسپی اور خلقت پسندی کو قبول کرنے کی سرگرمی میں دعوت دیتی ہے۔ ناظرین، بے شک اسلام کی جو بھی مخالفت ہے، ان کا برا سے برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کو نشان کو ضرور دبا دیں۔